کہ شہر کے دوسری آپ مسافر ہیں، آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے. نماز کون سی پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے. اب جب مکہ پاک پہنچتے ہیں، آپ مکہ پاک پہنچ گئے، مکہ پاک شہر میں آپ پہنچے، اب پھر وہاں سے دوبارہ اس کا آپ کا حساب شروع ہوگا کہ مکہ پاک میں حج پہ جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ حساب لگا لینا ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے اگر کسی کو 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا قیام مکہ پاک میں آ رہا ہے، کیا کہا جی میں نے؟ مکہ پہنچ گئے، اس دن سے لے کر مینا جانے سے پہلے جس کو 15 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام مکہ پاک میں آ گیا، وہ ہوگا مقیم. وہ کیا ہوگا؟ مقیم. وہ نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا. اور جس کو مکہ پاک پہنچا ہے، مدینہ شریف میں سارے مسافر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں 8 یا 9 دن کا میکسیمم جو ہے وہ آپ کو سٹے ملے گا. مدینہ پاک سے کوئی مکہ پاک پہنچا، اس دن سے لے کر مینا جانے سے پہلے بھی یہی اصول ہوگا، 15 دن سے زیادہ اس کا قیام آئے گا تو مقیم ہوگا. لیکن کسی مکہ پاک میں جو پہنچا اور مینا جانے سے پہلے اس کو 15 دن سے کم قیام آیا، 15 دن سے کم قیام آیا، وہ تھا مسافر. وہ نماز کون سی پڑھے گا؟ قصر پڑھے گا. اب قصر پڑھے گا، لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، اگر وہ باجماعت نماز مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو مسافر بھی نماز پھر وہ پوری پڑھے گا. تو یہ تھا ہمارا، چونکہ یہ اہم مسئلہ تھا آپ سب کے ساتھ یہ پیش آنا ہے. سب کو اپنا فلائٹ شیڈول پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے مطابق اپنا حساب لگا لیں کہ کون مسافر ہوگا اور کون مقیم ہوگا.